السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تحفہ دے کر اذیت پہنچانا۔ اسلام میں تحفہ دینا اچھی بات ہے۔ اسلام کی بھی یہ تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور تعلقات اچھے قائم رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ نقصان پہنچانے کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ احسان جتاتے ہیں اور جس کو تحفہ دیتے ہیں اس سے اپنا کوئی کام نکالنا چاہتے ہیں، یا تحفہ دے کر اس کو کوئی آرڈر کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں ایسا کہ جس میں ان کا مفاد ہوتا ہے۔ یعنی تحفہ دے کر وہ اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ تحفہ دیتے ہیں تو اس تحفہ دینے میں کسی خاص شخص کو تحفہ دینے میں ان کا کوئی مطلب، کوئی مفاد مد نظر ہوتا ہے۔ جس طرح اکثر لوگ زکوٰۃ بھی جب نکالتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے وقت بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے جاننے والے کو دیں کہ جس سے پھر کوئی کام پڑ جائے تو وہ ہماری کوئی مدد کر سکے، یا اس سے کوئی ہم فائدہ حاصل کر سکیں، یا ایسے لوگوں میں ہم زکوٰۃ کا مال دیں کہ جہاں پہ پھر ہماری کوئی نیک نامی ہو، وہ لوگ ہماری کوئی تعریف کریں کہ انہوں نے ہمیں زکوٰۃ دی تھی، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی ایک اللہ کی راہ میں ظاہر ہے ایک صدقہ ہوتا ہے، اور تحفہ جو ہوتا ہے جو انسان دیتا ہے کسی دوسرے انسان کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو تحفہ دیتا ہے وہ بھی ایک قسم کی نیکی ہوتی ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ تحفہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں دوسروں کو، اگر دوسرے ان کی بات نہ مانیں یا ان کے مطلب کے مطابق کوئی دوسرا وہ کام نہ کریں، یا یعنی جس مقصد کی خاطر انہوں نے دوسرے کو تحفہ دیا تھا اور وہ مقصد ان کا پورا نہ ہو تو پھر وہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو تحفہ دیتا ہے تو اس نیت سے دیتا ہے کہ دوسرا بھی مجھے تحفہ دے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ تحفے دینے چاہیے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے اسلام میں کہ جس نے ایک بندے نے دوسرے کو تحفہ دیا ہے تو دوسرا بندہ بھی تحفہ اسے دے، اسی طرح کا دے، یا ضرور اسے تحفہ دے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک امیر بندے نے کسی غریب کو تحفہ دے دیا تو اب غریب بندہ اس طرح کا تحفہ اسے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ ظاہر ہے اگر وہ تحفہ دے گا بھی تو کوئی چھوٹی موٹی معمولی سی کوئی چیز دے دے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے بندے نے اگر کوئی ہزاروں کی چیز تحفہ دی ہے تو غریب بندہ اسے کوئی چند روپوں پیسوں کی کوئی چیز دے دے گا تحفے میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو امیر بندہ ہوتا ہے، جس نے زیادہ کوئی مہنگا تحفہ دیا ہوتا ہے، وہ باتیں بناتا ہے کہ ہم نے تو اس کو تحفہ ہم نے دیا تھا، یا ہم دیتے رہتے ہیں، اس کی ہم مالی مدد کرتے رہتے ہیں، یا اس کو ہم فلاں فلاں تحفے دیتے ہیں، اور یہ تو جناب ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا، یا اس نے ہمیں دی تو یہ معمولی سی چند پیسوں کی، چند ٹکوں کی کوئی چیز ہمیں دے دی، تو یہ تو اس طرح کا ہے، اور ہم تو اس پر اتنا احسان کرتے ہیں۔ تو ایسے باتیں کر کے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے کی ذلت کرنے کی، ذلیل کرنے کی، تحقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں میں بھی، یا اس کے منہ پہ کہتا ہے کہ تجھے تو ہم تجھے دیتے رہتے ہیں اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا، یا لوگوں میں وہ بندہ جو ہے وہ تشہیر کرتا ہے کہ یہ تو بڑا کنجوس ہے، اس کو میں نے اتنے تحفے دیے، اتنا کچھ دیا، یہ دیا وہ دیا، اور اس نے ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اتنا یہ کنجوس ہے۔ حالانکہ دوسرا غریب ہوتا ہے یا اس کی کوئی اور مجبوری ہوتی ہے تو اگر وہ زیادہ پیسوں کی کوئی چیز نہیں دیتا، تو یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ۔ تو اس سلسلے میں آج ایک قرآن شریف کی آیت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
اب انسان جو تحفہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے، کیونکہ ہر نیک کام جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں، فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں، یعنی تحفہ دے کر اللہ کی راہ میں پیسہ دولت خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، اور نہ اذیت دیتے، یعنی کسی کو اذیت بھی نہیں دیتے، تکلیف بھی نہیں دیتے احسان جتا کر، یعنی جس پر اگر کسی کو صدقہ دیا ہے کسی غریب کو تو نہ اس پر احسان جتاتے ہیں، نہ اس کو کوئی تکلیف اور اذیت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر، یعنی ان کا اجر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس نیت سے دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا اصل ان کی نیت یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو تحفہ دے دیا اب دوسرا بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ بھی تحفہ ہمیں دے، اتنا قیمتی تحفہ دے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی نیت نہیں ہوتی۔ تو آگے فرمایا اور ان پر روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، قول معروف اچھی بات کہنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا، ومغفرہ درگزر کرنا، اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے، یعنی اس تحفے سے، اس خرچ کیے ہوئے مال سے، کسی کو دیے ہوئے تحفے سے، صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، اذیت ہو، جس کے پیچھے دل آزاری ہو، اذیت ہو، اور اللہ پہ نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر، کسی کو دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ یعنی جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اگر اس کے بعد احسان جتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تمہیں بڑا تحفہ دیا تھا، تم نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، یا کسی کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنا جو نیکی ہے، صدقہ ہے، وہ برباد کر دیتا ہے، اس کا اسے نہ ثواب ملے گا نہ اللہ راضی ہوگا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو تم پر بڑا احسان کیا تھا، تمہیں ہم نے بڑے تحفے تحائف تمہیں دیے ہیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی، یا تم نے ہمیں واپس وہ تحفے، اس طرح کے اچھے قیمتی تحفے ہمیں تم نے نہیں لوٹائے، تو اس طرح وہ دکھ دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو گویا ان کا یہ جو عمل ہوتا ہے صدقہ دینے کا، تحفہ دینے کا، یہ گویا ریاکاری والا ہوتا ہے، وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا اور جنت کا حصول نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ہی اس کا اجر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں کچھ فائدہ مل جائے۔ تو یہ لوگ اصل میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز قیامت پر۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے صدقہ دیں یا کسی کو تحفہ دیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم جسے تحفہ دے رہے ہیں، جسے زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں یا کسی کو کوئی مدد کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے پھر ہم اس بندے سے کچھ واپس تحفے تحائف لیں گے، یا وہ ہماری کوئی مدد کرے گا، یا وہ ہمارے اشاروں پر وہ چلے گا، ہم اس پر اپنا حکم نافذ کریں گے، اس سے ہم کوئی اپنا مفاد حاصل کریں گے، کوئی مطلب حاصل کریں گے، یا وہ ہماری تعریفیں کرے گا۔ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ذاتی مفاد کی جو توقع ہے وہ نہ رکھیں،
اور خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔